بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بیان میں موت کا کچھ ذکر کریں گے۔ دنیا فانی ہے، ہر ایک جانتا ہے، آخر ایک دن موت آنی ہے۔ جب یہاں سے کوچ کرنا ہی ہے تو وہاں کی تیاری کرنی چاہیے کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور اس وقت کو ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا۔ تو مسافر جس طرح ایک اجنبی شخص ہوتا ہے اور راہگیر راستہ کے کھیل تماشوں میں نہیں لگتا کہ راہ کھوٹی ہوگی اور منزل مقصود تک پہنچنے میں ناکامی ہوگی، اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ دنیا میں نہ پھنسے اور نہ ایسے تعلقات پیدا کرے کہ مقصود اصلی کے حاصل کرنے میں آڑے آئیں، اور موت کو کثرت سے یاد کرے کہ اس کی یاد دنیاوی تعلقات کی بیخ کنی کرتی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اکثر ذکر حازم لذات الموت، یعنی لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اگر کسی مصیبت پر موت کی آرزو نہ کرے کہ اس کی ممانعت آئی ہے اور ناچار کرنی ہے، تو یوں کہے کہ الہی مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے خیر ہو، اور موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ اور مسلمان کو چاہیے کہ اللہ سے نیک گمان رکھے، اس کی رحمت کا امیدوار رہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ کوئی نہ مرے مگر اس حال میں کہ اللہ سے نیک گمان رکھتا ہو، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اسی طرح اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس تشریف لے گئے اور وہ قریب الموت تھا۔ فرمایا، تو اپنے کو کس حال میں پاتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے امید ہے اور اپنے گناہوں سے ڈر۔ فرمایا، یہ دونوں خوف اور رجا اس موقع پر جس بندے کے دل میں ہوں گے، اللہ اسے وہ دے گا جس کی امید رکھتا ہے، اور اس سے امن دے گا جس سے خوف کرتا ہے۔ روح قبض ہونے کا وقت بہت سخت وقت ہے، کسی پر سارے عمل کا مدار ہے، بلکہ ایمان کے تمام نتائج اخروی اسی پر مرتب کہ اعتبار خاتمہ کا ہی ہے۔ اور شیطان لعین ایمان لینے کی فکر میں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اس کے مکر سے بچائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، وہ مرادوں کو پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ ہوا، یعنی کلمہ طیبہ، وہ جنت میں داخل ہوا۔ جب موت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائی جائیں تو سنت یہ ہے کہ دانی کروٹ پر لٹا کر قبلہ کی طرف منہ کر دیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ چت لٹائیں، یعنی سیدھا لٹائیں اور قبلہ کو پاؤں کریں کہ یوں بھی قبلہ کو منہ ہو جائے گا، مگر اس صورت میں سر کو قدرے اونچا رکھیں اور قبلہ کو منہ کرنا دشوار ہو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہو تو جس حالت پر ہے اسی پر چھوڑ دیں۔ جانکنی کی حالت میں جب روح گلے کو نہ آئی اسے تلقین کریں، یعنی اس کے پاس بلند آواز سے پڑھیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مگر اسے اس کے کہنے کا حکم نہ کریں۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تلقین موقوف کر دیں۔ ہاں، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بات کہی تو پھر تلقین کریں کہ اس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہونا چاہیے۔ تلقین کرنے والا کوئی نیک شخص ہو، ایسا نہ ہو جس کو اس کے مرنے کی خوشی ہو، اور اس کے پاس اس وقت نیک اور پرہیزگار لوگوں کا ہونا بہت اچھی بات ہے، اور اس وقت وہاں سورہ یاسین شریف کی تلاوت اور خوشبو ہونا مستحب، بلکہ لبان یا اگر کی بتیاں سلگا دیں۔ موت کے وقت حیض و نفاس والی عورتیں اس کے پاس حاضر ہو سکتی ہیں، مگر جس کا حیض و نفاس منقطع ہو گیا اور ابھی غسل نہیں گیا، اسے اور جرم کو یعنی ناپاک آدمی کو نہیں آنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ مکان میں کوئی تصویر یا کتا نہ ہو، اگر یہ چیزیں ہوں تو فوراً نکال دی جائیں کہ جہاں یہ ہوتی ہیں رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے۔ اس کی نظر کے وقت اپنے اور اس کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں، کوئی برا کلمہ زبان سے نہ نکالیں کہ اس وقت جو کچھ کہا جاتا ہے ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ نظر میں سختی دیکھیں تو سورہ یاسین اور سورہ رعد پڑھیں۔ جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر
گرا دے دیں کہ منہ کھلا نہ رہے اور آنکھیں بند کر دی جائیں اور انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں کہ یہ کام اس کے گھر والوں میں جو زیادہ نرمی کے ساتھ کر سکتا ہو، باپ یا بیٹا، وہ کرے۔ آنکھیں بند کرتے وقت یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ اس کے پیٹ پر لوہا یا گیلی مٹی یا اور کوئی بھاری چیز رکھ دیں کہ پیٹ پھول نہ جائے، مگر ضرورت سے زیادہ وزنی نہ ہو کہ باعث تکلیف ہے۔ میت کے سارے بدن کو کسی کپڑے سے چھپا دیں اور اس کو چارپائی یا تخت وغیرہ کسی اونچی چیز کو رکھیں کہ زمین کی سیل نہ پہنچے۔ مرتے وقت معاذ اللہ اس کے زبان سے کلمہ کفر نکلا تو کفر کا حکم نہ دیں گے کہ ممکن ہے موت کی سختی میں عقل جاتی رہی ہو اور بے ہوشی میں یہ کلمہ نکل گیا ہو، اور بہت ممکن ہے کہ اس کی بات پوری سمجھ میں نہ آئی کہ ایسی شدت کی حالت میں آدمی پوری بات صاف طور پر ادا کر لے، یہ دشوار ہوتا ہے۔ اس کے ذمہ قرض یا جس قسم کا دین ہو جلد سے جلد ادا کر دے کہ حدیث پاک میں ہے میت اپنے دین میں مقید ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کی روح معلق رہتی ہے جب تک دین یعنی قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ میت کے پاس تلاوت قرآن مجید جائز ہے جبکہ اس کا تمام بدن کپڑے سے چھپا ہو اور تسبیح و دیگر اذکار میں مطلقاً حرج نہیں۔ غسل و کفن دفن میں جلدی کرنی چاہیے، حدیث میں اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ پڑوسیوں اور اس کے دوست احباب کو اطلاع کر دیں کہ نمازیوں کی کثرت ہوگی اور اس کے لیے دعا کریں گے کہ ان پر حق ہے کہ اس کی نماز پڑھیں اور دعا کریں۔ بازار اور شارع عام پر اس کی موت کی خبر دینے کے لیے بلند آواز سے پکارنا بعض نے مکروہ بتایا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ اس میں حرج نہیں ہے، مگر حسب عادت جاہلیت بڑے بڑے الفاظ سے نہ ہو۔ ناگہانی موت سے مرا تو جب تک موت کا یقین نہ ہو تجہیز و تکفین ملتوی رکھیں۔ عورت مر گئی اور اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے تو بائیں جانب سے پیٹ چاک کر کے بچہ نکالا جائے، اور اگر عورت زندہ ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا ہے اور عورت کی جان پر بنی ہو تو بچہ کاٹ کر نکالا جائے، اور بچہ بھی زندہ ہو تو کیسی تکلیف ہو، بچہ کاٹ کر نکالنا جائز نہیں۔ اگر اس نے قصداً کسی کا مال نگل لیا اور مر گیا تو اگر اتنا مال چھوڑا ہے کہ تاوان دے دیا جائے تو ترکہ سے تاوان ادا کریں، ورنہ پیٹ چیر کر مال نکالا جائے گا، اور بلا قصد ہے تو چیرا نہ جائے۔ حاملہ عورت مر گئی اور دفن کر دی گئی، کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے بچہ پیدا ہوا تو محض اس خواب کی بنا پر قبر کھودنی جائز نہیں ہے۔ میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے، بعض لوگوں نے غسل دے دیا تو سب سے ساقط ہو جائے گا۔ میت کو نہلانے کا طریقہ اس طرح ہے کہ جس چارپائی یا تخت یا تختہ پر نہلانے کا ارادہ ہو اس کو 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دے، یعنی جس چیز میں وہ خوشبو سلگتی ہو اسے اتنی بار چارپائی وغیرہ کے گرد پھرائیں اور اس پر میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنوں تک کسی کپڑے سے چھپا دیں۔ پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے، پھر نماز کی طرح کا وضو کروائے، یعنی منہ، پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں، پھر پاؤں دھوئیں، مگر میت کے وضو میں گھٹنوں تک پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یہ نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی کپڑا یا روئی کی پھریری بگو کر دانتوں اور مسوڑوں اور ہونٹوں نتھروں پر پھیر دیں، پھر سر اور داڑھی کے بال ہوں تو گل خیروں سے دھوئیں، یہ نہ ہو تو پاک صابن اسلامی کارخانے کا بنا ہوا یا بیسن یا کسی اور چیز سے، ورنہ خالی پانی بھی کافی ہے۔ پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری کا پانی بہائیں کہ تختہ تک پہنچ جائے، پھر دائیں کروٹ پر لٹا کر یوں ہی کریں، اور بیری کے پتے جوش دیا ہوا پانی نہ ہو تو خالص پانی نیم گرم کافی ہے۔ پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ پھیریں، اور اگر کچھ نکلے تو دھو ڈالیں۔ وضو و غسل کا اعادہ نہ کریں، یعنی دوبارہ نہ کرائیں۔ پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں، پھر اس کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ سے پونچھ لیں۔ 1 مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور 3 مرتبہ سنت۔ جہاں غسل لیں مستحب یہ ہے کہ پردہ کر لیں کہ سوائے نہلانے والوں اور مددگاروں کے دوسرا نہ دیکھے۔
نہلاتے وقت خواہ اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں یا قبلہ کی طرف پاؤں کر کے، یا جو آسان ہو اس طرح کریں۔ نہلانے والا بھی باطہارت ہو، جن یا حیض والی عورت نے غسل دیا تو کراہت ہے مگر غسل ہو جائے گا، اور بے وضو نے نہلایا تو کراہت بھی نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ نہلانے والا میت کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو، وہ نہ ہو یا نہلانا نہ جانتا ہو تو کوئی اور شخص جو امانت دار اور پرہیزگار ہو۔ نہلانے والا معتمد شخص ہو کہ پوری طرح غسل دے اور جو اچھی بات دیکھے، مثلا چہرہ چمک اٹھا یا میت کے بدن سے خوشبو آئی تو اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے، اور کوئی بری بات دیکھی، مثلا چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا یا بدبو آئی یا صورت یا اعضاء میں تغیر آیا تو اسے کسی سے نہ کہے، اور ایسی بات کہنا جائز بھی نہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، اپنے مردوں کی خوبیاں ذکر کرو اور اس کی برائیوں سے باز رہو۔ اگر کوئی بدنظر مرا اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور کوئی بری بات ظاہر ہوئی تو اس کا بیان کرنا چاہیے کہ اس سے لوگوں کو عبرت و نصیحت ہوگی۔ نہلانے والے کے بعد خوشبو سلگانا مستحب ہے کہ اگر میت کے بدن سے بو آئے تو اسے پتہ نہ چلے، ورنہ گھبرائے گا، نہیں اسے چاہیے کہ بقدر ضرورت اعضائے میت کی طرف نظر کرے، بلا ضرورت کسی عضو کی طرف نہ دیکھے کہ ممکن ہے اس کے بدن میں کوئی عیب ہو جسے وہ چھپاتا تھا۔ اگر وہاں اس کے سوا اور بھی نہلانے والے ہوں تو نہلانے پر اجرت لے سکتا ہے، مگر افضل یہ ہے کہ نہ لے، اور اگر کوئی دوسرا نہلانے والا نہ ہو تو اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ جنب یعنی ناپاک آدمی یا حیض و نفاس والی عورت کا انتقال ہوا تو ایک ہی غسل کافی ہے کہ غسل واجب ہونے کے کتنے اسباب ہوں، سب ایک غسل سے ادا ہو جاتے ہیں۔ مرد کو مرد نہلائے اور عورت کو عورت۔ میت چھوٹا لڑکا ہے تو اسے عورت بھی نہلا سکتی ہے، اور چھوٹی لڑکی کو مرد بھی۔ چھوٹے سے یہ مراد ہے کہ حد شہوت کو نہ پہنچے ہوں۔ جس مرد کا عضو تناسل یا ان سے ان کاٹ لیے گئے ہوں وہ مرد ہی ہے، یعنی مرد ہی اسے غسل دے سکتا ہے یا اس کی عورت۔ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے جبکہ موت سے پہلے یا بعد میں کوئی ایسا امر نہ واقع ہوا ہو جس سے اس کے نکاح سے نکل جائے، مثلا شوہر کے لڑکے یا باپ کو شہوت سے چھوا یا بوسہ لیا یا معاذ اللہ مرتد ہو گئی، اگرچہ غسل سے پہلے ہی پھر مسلمان ہو گئی کہ وجوہ سے نکاح جاتا رہا اور اجنبی ہو گئی، لہذا غسل وہ نہیں دے سکتی۔ عورت کو طلاق رجعی دی منور ابھی تک عدت میں تھی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ غسل دے سکتی ہے، اور طلاق بائن دی ہے تو اگرچہ عدت میں ہے وہ غسل نہیں دے سکتی۔ ام ولد یا مدبرہ یا مکاتبہ، یعنی ام ولد کا مطلب ہے وہ لونڈی جس کے بچے پیدا ہوا اور اس کے مالک نے اقرار کیا کہ یہ میرا بچہ ہے، اور مدبرہ یعنی وہ لونڈی جس کی نسبت اس کے مالک نے کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے، اور مکاتبہ یعنی مالک یا آقا اپنی لونڈی سے مال کی ایک مقدار مقرر کر کے یہ کہہ دے کہ اتنا ادا کر دے تو آزاد ہے، اور لونڈی اس کو قبول کر لے۔ ان میں سے یا ویسے باندھی اپنے آقا مردہ کو غسل نہیں دے سکتی کہ یہ سب اب اس کی ملک سے خارج ہو گئی، یوں ہی اگر یہ مر جائیں تو آقا انہیں نہیں نہلا سکتا۔ عورت مر جائے تو شوہر نہ اسے نہلا سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے، اور دیکھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ شوہر عورت کے جنازہ کو نہ کندھا دے سکتا ہے، نہ قبر میں اتار سکتا ہے، نہ منہ دیکھ سکتا ہے، یہ محض غلط ہے۔ صرف نہلانے اور اس کے بدن کو بلا حائل ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے۔ عورت کا انتقال ہوا اور وہاں کوئی عورت نہیں کہ نہلا دے تو تیمم کرایا جائے، پھر تیمم کرنے والا محرم ہو تو ہاتھ سے تیمم کرائے، اور اجنبی ہو اگرچہ شوہر تو ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر جن سے زمین پر ہاتھ مارے، یا زمین کی جن سے کوئی چیز ہو اس پر ہاتھ مارے اور تیمم کرائے، اور شوہر کے سوا کوئی اور اجنبی ہو تو کلائیوں کی طرف نظر نہ کرے، اور شوہر کو اس کی حاجت نہیں۔ اور اس مسئلہ میں جوان اور بڑھیا دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ مرد کا انتقال ہوا اور وہاں نہ کوئی مرد ہے نہ اس کی بیوی ہے تو جو عورت وہاں ہے اسے تیمم کرائے، پھر اگر عورت محرم ہے یا اس کی باندھی تو تیمم میں ہاتھ پر کپڑا لپیٹنے کی حاجت نہیں، اور اجنبی ہو تو کپڑا لپیٹ کر تیمم کرائے۔ مرد کا سفر میں انتقال ہوا اور اس کے ساتھ عورتیں ہیں اور کافر مرد مگر مسلمان مرد کوئی نہیں، تو عورتیں اس کافر کو نہلانے کا
طریقہ بتا دے کہ وہ نہلا دے، اور اگر مرد کوئی نہیں اور چھوٹی لڑکی ہمراہ ہے کہ نہلانے کی طاقت رکھتی ہے تو یہ عورتیں اسے سکھا دیں کہ وہ نہلائے۔ یوں ہی اگر عورت کا انتقال ہوا اور کوئی مسلمان عورت نہیں اور کافر عورت موجود ہے تو مرد اس کافرہ کو غسل کی تعلیم دے اور اسے نہلوائے، یا چھوٹا لڑکا اس قابل ہو کہ نہلا سکے تو اسے بتائے اور وہ نہلائے۔ ایسی جگہ انتقال ہوا کہ پانی وہاں نہیں ملتا تو تیمم کرائیں اور نماز پڑھیں، اور نماز کے بعد اگر دفن سے پہلے پانی مل جائے تو نہلا کر نماز کا اعادہ کریں، یعنی نماز جنازہ دوبارہ پڑھیں۔ خنثی مشکل کا انتقال ہوا۔ خنثی مشکل کا مطلب ہے کہ جس میں وہ آدمی جس میں مرد و عورت دونوں کی علامتیں پائی جائیں اور یہ ثابت نہ ہو سکے کہ یہ مرد ہے یا عورت، اس کا انتقال ہوا تو اسے نہ مرد نہلا سکتا ہے نہ عورت، بلکہ تیمم کرایا جائے، اور تیمم کرانے والا اجنبی ہو تو ہاتھ پر کپڑا لپیٹ لے اور کلائیوں پر نظر نہ کرے۔ یوں ہی خنثی مشکل کسی مرد یا عورت کو غسل نہیں دے سکتا۔ خنثی مشکل چھوٹا بچہ ہو تو اسے مرد بھی نہلا سکتے ہیں اور عورت بھی۔ مسلمان کا انتقال ہوا اور اس کا باپ کافر ہے تو اسے مسلمان نہلائیں، اس کے باپ کے قابو میں نہ دیں۔ کافر مسلمان ہوا اور اس کی عورت کافرہ ہے تو اگر کتابیہ ہے تو نہلا سکتی ہے، مگر بلا ضرورت اسے نہلوانا بہت برا ہے، اور اگر مجوسیہ یا بت پرست ہے اور اس کے مرنے کے بعد مسلمان ہو گئی تو نہلا سکتی ہے، بشرطے کہ نکاح میں باقی ہو، ورنہ نہیں۔ اور نکاح میں باقی رہنے کی صورت یہ ہے کہ اگر سلطنت اسلامی میں ہے تو حاکم اسلام شوہر کے مسلمان ہونے کے بعد عورت پر اسلام پیش کرے، اگر مان لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ فوراً نکاح سے نکل جائے گی۔ اور اگر سلطنت اسلامی میں نہیں ہے تو اسلام شوہر کے بعد عورت کو 3 حیض آنے کا انتظار کیا جائے گا، اس مدت میں مسلمان ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ نکاح سے نکل جائے گی، اور دونوں صورتوں میں پھر اگرچہ مسلمان ہو جائے غسل نہیں دے سکتی۔ میت سے غسل اتر جانے اور اس پر نماز صحیح ہونے میں نیت اور فعل شرط نہیں، یہاں تک کہ مردہ اگر پانی میں گر گیا یا اس پر بارش ہوئی کہ سارے بدن پر پانی بہہ گیا تو غسل ہو گیا، مگر زندہ باد جو غسل میت واجب ہے یہ اس وقت بری ذمہ ہوں گے کہ نہلائیں، لہذا اگر مردہ پانی میں ملا تو بنیت غسل اسے 3 بار پانی میں حرکت دے دیں کہ غسل مسنون ادا ہو جائے، اور ایک بار حرکت دی تو واجب ادا ہو گیا، مگر سنت کا مطالبہ رہا اور بلا نیت نہلانے سے بری ذمہ ہو جائیں گے مگر ثواب نہ ملے گا۔ مثلا کسی کو سکھانے کی نیت سے میت کو غسل دیا، واجب ساقط ہو گیا مگر غسل میت کا ثواب نہ ملے گا۔ نیت غسل ہو جانے کے بعد یہ بھی ضروری نہیں کہ نہلانے والا مکلف یا اہل نیت ہو، لہذا نابالغ یا کافر نے نہلا دیا تو غسل ادا ہو گیا۔ یوں ہی اگر عورت اجنبیہ نے مرد کو یا مرد نے عورت کو غسل دیا تو غسل ادا ہو گیا، اگرچہ ان کو نہلانا جائز نہ تھا۔ کسی مسلمان کا آدھے سے زیادہ دھڑ ملا تو غسل اور کفن دیں گے اور جنازے کی نماز پڑھیں گے، اور نماز کے بعد وہ باقی ٹکڑا ملا تو اس پر دوبارہ نماز نہ پڑھیں گے، اور آدھا دھڑ ملا تو اگر اس میں سر بھی ہے جب بھی یہی حکم ہے، اور اگر سر نہ ہو یا طول میں سر سے پاؤں تک دانا یا بایاں ایک جانب کا حصہ مل گیا تو ان دونوں صورتوں میں نہ غسل ہے نہ کفن نہ نماز، بلکہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں۔ مردہ ملا اور یہ نہیں معلوم کہ مسلمان ہے یا کافر، تو اگر اس کی وضع قطع مسلمانوں کی ہو یا کوئی علامت ایسی ہو جس سے مسلمان ہونا ثابت ہوتا ہے یا مسلمانوں کے محلہ میں ملا تو غسل لیں اور نماز پڑھیں، ورنہ نہیں۔ مسلمان مردے کافر مردوں میں مل گئے تو اگر خطرہ وغیرہ کسی علامت سے شناخت کر سکے تو مسلمانوں کو جدا کر کے غسل اور کفن دے اور نماز پڑھیں، اور امتیاز نہ ہوتا ہو تو غسل دیں اور نماز میں خاص مسلمانوں کے لیے دعا کی نیت کریں، اور ان میں اگر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو تو مسلمانوں کے مقبرہ میں دفن کرے، ورنہ علیحدہ۔ کافر مردے کے لیے غسل کفن دفن نہیں ہے، بلکہ ایک چیتڑے میں لپیٹ کر تنگ گڑھے میں دبا دیں، یہ بھی جب کریں جب اس کا کوئی ہم مذہب نہ ہو یا اسے لے نہ جائے، ورنہ مسلمان ہاتھ نہ لگائے نہ اس کے جنازے میں شرکت کرے، اور اگر بوجہ قرابت قریب یا شریک ہو تو دور دور رہے، اور اگر مسلمان ہی اس کا رشتہ دار ہے اور اس کا ہم مذہب کوئی نہ ہو یا لے نہیں اور بلحاظ قرابت غسل کفن دفن کرے تو یہ جائز ہے، مگر کسی امر میں سنت قدری کا نہ برتے بلکہ نجاست دھونے کی طرح اس پر پانی بہائے اور ایک
چیتڑے میں لپیٹ کر تنگ گڑھے میں دبا دے۔ یہ حکم کافر اصلی کا ہے، اور مرتد کا حکم یہ ہے کہ مطلقاً نہ اسے غسل دیں نہ کفن، بلکہ کتے کی طرح کسی تنگ گڑھے میں دھکیل کر مٹی سے بغیر حائل کے پاڑ دیں۔ ذمیہ کو مسلمان کا عمل تھا، وہ مر گئی، اگر بچہ میں جان پڑ گئی تھی تو اسے مسلمانوں کے قبرستان سے علیحدہ دفن کریں اور اس کی پیٹھ قبلہ کو کر دیں کہ بچہ کا منہ قبلہ کو ہو، اس لیے کہ بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا منہ ماں کی پیٹھ کی طرف ہوتا ہے۔ میت کا بدن اگر ایسا ہو گیا کہ ہاتھ لگانے سے کھال ادڑے گی تو ہاتھ نہ لگائیں، صرف پانی بہا دیں۔ نہلانے کے بعد اگر ناک، کان، منہ اور دیگر سوراخوں میں روئی رکھ دیں تو حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ نہ رکھیں۔ میت کی داڑھی یا سر کے بال کنگھا کرنا یا ناخن تراشنا یا کسی جگہ کے بال مونڈنا یا کترنا یا اکھاڑنا ناجائز و مکروہ تحریمی ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس حالت پر ہے اسی حالت میں دفن کر دیں۔ ہاں اگر ناخن ٹوٹا ہو تو لے سکتے ہیں، اور اگر ناخن یا بال تراش لیے تو کفن میں رکھ دیں۔ میت کے دونوں ہاتھ کروٹوں میں رکھیں، سینہ پر نہ رکھیں کہ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ بعض جگہ ناف کے نیچے اس طرح رکھتے ہیں جیسے نماز کے قیام میں، یہ بھی نہ کریں۔ بعض جگہ دستور ہے کہ عموماً میت کے غسل کے لیے کوڑے گڑھے بندھنے لاتے ہیں اور اس کی کچھ ضرورت نہیں۔ گھر کے استعمالی گھڑے لوٹے سے بھی غسل دے سکتے ہیں، اور بعض یہ جہالت کرتے ہیں کہ غسل کے بعد وہ توڑ ڈالتے ہیں۔ یہ تو ناجائز و حرام ہے کہ مال کو ضائع کرنا ہے، اور اگر یہ خیال ہو کہ نجس ہو گئے تو یہ بھی فضول بات ہے کہ اولاً تو اس پر چھینٹیں نہیں پڑتی، اور اگر پڑیں بھی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میت کا غسل نجاست حکمیہ دور کرنے کے لیے ہے، تو مستعمل پانی کی چھینٹیں پڑیں اور مستعمل پانی نجس نہیں، جس طرح زندوں کے وضو اور غسل کا پانی، اور اگر وہ فرض کیا جائے کہ نجس پانی کی چھینٹیں پڑیں تو دھو ڈالیں، دھونے سے پاک ہو جائیں گے۔ اور اکثر جگہ وہ گھڑے بدنی مسجدوں میں رکھ دیتے ہیں، اور اگر نیت یہ ہو کہ نمازیوں کو آرام پہنچے گا اور اس کا مردے کو ثواب، تو یہ اچھی نیت ہے اور رکھنا بہتر، اور اگر یہ خیال ہو کہ گھر میں رکھنا نحوست ہے تو یہ نری حماقت، اور بعض لوگ گھڑے کا پانی پھینک دیتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے۔